خانم حسن خان نے پر احتجاج لہجے میں کہا، یہ سب مت کہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اپنے بچے کی پرورش کے لیے تم حیات رہو گی، فضول باتیں کر کے اپنا اور میرا دل مت جلاؤ۔ نہیں حسن خان، خانم نے پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے بعد زریاب گل کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو گے۔ مجھے یقین ہے زریاب گل میرے بیٹے آدم خان کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوگی۔ اور اسی شام خانم حسن خان اور ننھے آدم خان کو روتا بلکتا چھوڑ کر ملک عدم سدھار گئی۔ ننھے آدم خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے عظیم رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے بچھڑ گیا ہے۔ وہ زریاب گل کی نرم گود میں بے خبر سویا ہوا تھا۔ البتہ حسن خان پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے، بڑی مشکلوں سے اسے ہوش میں لایا جاتا۔ وہ خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، جو ہی خانم کے جسد خاکی پر نظر پڑتی، ہائے خانم کا نعرہ بلند کرتا اور پھر بے ہوش ہو جاتا۔ خانم کی موت کے بعد کئی ہفتوں تک حسن خان کی حالت بے حد خراب رہی۔ پھر باپ کی توجہ، دعائیں اور زریاب گل کی بے لوث محبت اور خدمت نے اسے زندگی کی طرف واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جیسی ہی اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی تو ایک روز اس کے باپ حسین خان نے اسے کہا، حسن خان، تم تو جانتے ہو تمہارا یہ بوڑھا باپ چراغ سحری ہے، جانے کب کس لمحے یہ چراغ گل ہو جائے۔ میں مرنے سے پہلے ایک بار پھر تمہیں آباد اور خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں۔ خانم کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی زریاب گل سے کر دی جائے۔ اگر تمہاری منشا اور اجازت ہو تو میں اپنے بھائی شیر خان سے بات کروں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ زریاب گل سے زیادہ اچھی ماں آدم خان کو کوئی نہیں مل سکتی، اور اسے اچھی بیوی تمہارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میرا ہی نہیں، مرحومہ خانم کا بھی یہی خیال تھا۔ سو حسن خان نے باپ اور مرحومہ بیوی کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا تھا، اور بوڑھا سردار حسین خان ایک بار پھر چھوٹے بھائی کے دروازے پر دامن سوال دراز کیے پہنچا۔ شبر خان، ایک بار پہلے بھی میں نے تم سے زریاب گل کا رشتہ مانگا تھا، اور تم نے اپنی لختے جگر کو میرے سوال پر میرے دامن میں ڈال دیا تھا، مگر شاید تقدیر کو اس وقت منظور نہ تھا۔ آج ایک بار پھر میں تمہارے سامنے دستے سوال پھیلا رہا ہوں۔ اگر تمہیں انکار ہوگا تو بھی میں شکوہ نہ کروں گا، اور اگر تم میرا سوال قبول کر لو گے تو یہ تمہارا اپنے بڑے بھائی پر احسان ہوگا۔ لالا، کیسی بات کرتے ہو؟ شبر خان اشک بار آنکھوں کے ساتھ بڑے بھائی کے سینے سے لگ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی زریاب گل حسن سے سچی محبت کرتی ہے، اور اس کے سوا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تقدیر نے اس کی آرزو اور خوشی پوری کرنے کا اہتمام کر دیا تھا، تو وہ کیوں راہ میں رکاوٹ ڈالتا؟ سو اس نے بخوشی یہ رشتہ قبول کر لیا، اور 2 روز بعد ہی زریاب گل حسن خان کی منکوحہ بن کر اس کے گھر چلی آئی۔ حسن خان کی شادی کے کچھ ہی دنوں بعد بوڑھے سردار حسین خان کا انتقال ہو گیا۔ اب قبیلے اور گاؤں کی سرداری کی ذمہ داری حسن خان کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ آدم خان کی تعلیمی تربیت کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ خود زریاب گل ایک بے حد اچھی ماں ثابت ہوئی تھی۔ وہ دن رات آدم خان کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہی۔ اسے گاؤں کے مکتب میں بٹھانے کے علاوہ کلام اللہ کی تعلیم کے لیے ایک مولوی صاحب کا بھی بندوبست کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اسے تیر و تفنگ چلانے کی تربیت بھی دی جا رہی تھی، مگر وہ ہتھیاروں کی کھنک سے زیادہ رباب و چنگ کی دل فضا دھن سے متاثر ہوتا تھا۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے زریاب گل نے اسے ایک چھوٹا سا رباب دلا دیا تھا، اور جب اس نے پہلی بار رباب کے تار چھیڑے تھے تو حسن خان چونک اٹھا تھا۔ یہ کیا زریاب گل، بیٹے کو خنجر و تلوار دینے کے بجائے تم نے اس کے ہاتھوں میں رباب تما دیا؟ ہم پہاڑی لوگوں کے ہاتھ تیر و تفنگ چلانے کے لیے بنے ہیں، نہ کہ انگلیاں رباب و چنگ کے تاروں کو چھیڑنے کے لیے۔ حسن خان، ہمارا بیٹا تیر و تلوار کا بھی ماہر بنے گا، لیکن اگر وہ کچھ وقت رباب بجا کر خوش ہو لیتا ہے تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ سنو اس کی آواز میں کس قدر دلکشی اور رعنائی ہے، اور اتنی سی عمر میں وہ کس عمدگی سے رباب بجاتا ہے۔ تعلیم کی تکمیل کے ساتھ ہی آدم خان رباب بجانے میں بھی ماہر ہو گیا تھا۔ جب وہ رباب چھیڑتا تو کائنات کی ہر شے ساکت ہو جاتی، پرندے اپنی پرواز بھول جاتے، چلتی ہوا کے قدم رک جاتے اور وقت تھم سا جاتا۔ باہر گھر کی پچھلی جانب
پیلے سبزے پر بیٹھا آدم خان رباب بجا رہا تھا اور اندر کمرے میں موجود زریاب گل اور حسن خان اس کی دھن پر سر دھند رہے تھے۔ تب ہی ایک خادمہ اندر داخل ہوئی۔ خان کے دوست صنوبر خان اپنی صاحبزادی شہاب بانو کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ خادمہ نے قدرے جھکتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ انہیں یہیں بھیج دو، حسن خان نے جواب دیا، اور چند لمحوں بعد ہی صنوبر خان اور اس کی حسین لڑکی شہاب بانو مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ آدم خان کی رباب کی آواز سنتے ہی شہاب بانو بے خود سی باہر کے دروازے کی طرف چل دی تھی۔ سامنے تاریکی میں آدم خان اپنے دوستوں میرو خان اور بالو خان کے ساتھ بیٹھا رباب بجا رہا تھا۔ شہاب بانو پر نظر پڑتے ہی میرو خان کی آنکھوں میں چمک سی جاگ اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ شہاب بانو دل و جان سے آدم خان پر فدا ہے، اس کے باوجود اپنے دل میں محبت بھرے احساسات محسوس کرنے لگا تھا۔ شہاب بانو خواب کسی کیفیت میں چلتی آدم خان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ آہٹ پر آدم خان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور رباب پر متحرک انگلیاں رک گئیں۔ اس کے ہاتھ رکتے ہی فضا میں مچلتی دل نواز دھن بھی رک گئی تھی۔ شہاب بانو، تم اس وقت اور یہاں؟ آدم خان نے قدر حیرت اور ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ بابا جان کے ساتھ آئی تھی، تمہارے رباب کی آواز یہاں کھینچ لائی، تم نے بجانا کیوں بند کر دیا؟ بجاؤ نا، میں سننا چاہتی ہوں۔ اس وقت اندھیرے میں تمہارا یوں غیر لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہو کر رباب سننا کچھ مناسب نہیں ہے، آدم خان نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ لوگ دیکھیں گے، تم پر انگلیاں اٹھائیں گے، جاؤ اندر جاؤ۔ بے رحم سنگ دل محبوب، کبھی اس دل میں جان کر دیکھو جس میں صرف تم بسے ہوئے ہو۔ تمہاری خاطر انگلیاں تو کیا، میں لوگوں کی تلواریں بھی سہ سکتی ہوں۔ ایک بار میری محبت کو محسوس کر کے تو دیکھو، ایک بار میری محبت کا جواب محبت سے تو دے کے دیکھو۔ شاہ بانو اپنی جگہ ساکت کڑی من ہی من میں جانے کیا سوچے جا رہی تھی، جبکہ آدم خان اپنے دوستوں سمیت وہاں سے چل دیا تھا۔ آدم خان، کبھی تم نے شاہ بانو کی آنکھوں میں دیکھا ہے؟ چلتے چلتے اچانک بالو خان نے اسے مخاطب کر کے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے شدید چاہت کے احساسات مچلتے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل غلط، میرو خان تڑپ کر بولا۔ آدم خان کے لیے تو بستی کی ہر لڑکی کی آنکھوں میں ایسے ہی جذبات پائے جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ سب کی آنکھوں میں دیکھتا پھرے۔ میں سب کی نہیں، صرف شاہ بانو کی بات کر رہا ہوں۔ بالو نے پلٹ کر عجیب سی نظروں سے میرو خان کی طرف دیکھا۔ دیکھو بالو خان، میرو اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، ہمارا آدم کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، یہ اپنی بستی اور اپنے قبیلے کا ہونے والا سردار ہے، یہ اس علاقے کا سب سے اچھا رباب بجانے والا فنکار ہے، یہ بستی کا سب سے شاندار وجیح و شکیل نوجوان ہے۔ اس کے لیے شاہ بانو نہیں، کسی ایسی لڑکی کی چاہت درکار ہے جو موتی کی طرح سیپ میں اور حور کی طرح بہشت میں پوشیدہ ہو، جو کردار و اخلاق میں ہی نہیں، سلیقے، قرینے اور حسن و دلکشی میں بھی یکتا و بے مثل ہو۔ تو جناب، ایسی یکتا و بے مثل لڑکی جنت میں ہو تو ہو، مگر اس دھرتی پر اس کا ہونا ممکنات میں شامل نہیں۔ پھر تو بیچارہ آدم خان اس پورے شمائل اور پری وش کے انتظار میں کنوارا ہی رہ جائے گا۔ بالو خان کی قدر طنزیہ آواز میں کی گئی گفتگو پر آدم خان کے دلکش باریک گلابی نم ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، اس کے لیے جنت جانے کی ضرورت نہیں، میرو خان پرزور لہجے میں گویا ہوا۔ ایک ایسی ہی حسین و جمیل، دلکش اور پاکیزہ لڑکی اسی وادی سوات میں موجود ہے۔ بالو کے ساتھ آدم خان نے بھی چونک کر میرو خان کی طرف دیکھا تھا، اور وہ ہے باز درا پایا گاؤں کے رہنے والی درخانئی۔ میرو خان نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اعلان کرنے والے انداز میں کہا، اور اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہی یہ نام تیر کی طرح آدم خان کے دل میں جا پیوست ہوا تھا۔ درخانئی، اس نے حیران اور بے خود سے لہجے میں نام دہرایا۔ یہ اجنبی اور انجانا سا نام کس قدر مانوس، کس قدر اپنا محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس نے پہلی بار یہ نام سنا تھا، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جنم جنم سے یہ نام دھڑکن بن کر اس کے دل میں دھڑک رہا ہے، لہو بن کر رگوں میں دوڑ رہا ہے اور سچائی بن کر روح میں پیوست ہوا ہے۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ بالو خان جارحانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ادھر میری ایک پھوپھی بیاہی ہوئی ہے، اس کے بیٹے نے بتایا،
وہاں ہر سمت اس کے نادیدہ حسن کے چرچے ہیں، اس کے اخلاق و کردار کے فسانے زبان زد عام ہیں۔ مجھے یقین ہے درخانی ہی وہ لڑکی ہے جو ہمارے دوست آدم خان جیسے جیالے اور خوبرو نوجوان کے لیے بنی ہے۔ درخانی کے علاوہ آدم خان کا جوڑ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سچ کہتا ہوں، اگر آدم خان کی شادی درخانی سے ہو جائے تو ان دونوں کی چاند سورج کی جوڑی ہوگی۔ اپنا آدم خان جس قدر شاندار ہے، درخانی اسی قدر خوش ربا ہے۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ آج تک وادی سوات میں اس جیسی کوئی دوسری لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کیا واقعی؟ آدم خان نے کوئے کوئے سے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں آدم خان، تم میری بات کا یقین کرو، میرو خان نے حلفیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر یہ کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہم چند دنوں میں اس کے ساتھ والے گاؤں میں ایک شادی میں شرکت کے لیے جانے والے ہیں، بس وہیں سے باز درا پایاں بھی چلے جائیں گے، اور تمہارا جذبہ صادق ہوا تو تم ضرور اسے ایک نظر دیکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر آدم خان کے نئے نکور دل میں محبت کی پہلی پوار پڑ رہی تھی۔ اس کے دل کی خشک اور پیاسی زمین سے طلب کی ایسی سوندھی مہک اٹھی کہ وہ بے چین ہو اٹھتا۔ درخانی کا انجانا نام عجب اپنائیت کے ساتھ اس کے لبوں پر مچلتا، اور اس کا اندیکھا چہرہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے دل میں ایک عجب سی ہلچل جگاتا۔ ایک بالکل نئی بے قراری نے آدم خان کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ نہ کسی کل چین تھا، نہ کسی کروٹ نیند۔ وہ تمام رات کھلی آنکھوں سے آکاش پر چمکتے ماہ کامل کو تکتے ہوئے سوچے جاتا، کیا درخانی اس چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہوگی؟ اس کا چہرہ گلاب، اس کا سراپا بہار ہوگا، اس کی آنکھیں غزال، اس کی زلفیں سنبل ہوں گی۔ پھر وہ تصور میں اس کا اندیکھا چہرہ لا کر اسے مخاطب کر کے کہتا، درخانی تم کہاں ہو؟ تم کیوں اس طرح میرے دل پر چھا گئی ہو؟ کیا مجھے تمہارے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا؟ ہر پل تمہارا چہرہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عشق ہے آدم خان۔ اس کا دل پورے یقین سے جواب دیتا، اور وہ متوحش ہو کر دل تھام لیتا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے سوچتا، کیا کسی اندیکھی لڑکی سے بھی عشق ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اس کی بے قلی میں مزید اضافہ کر دیتا، اور اس کی مضطرب انگلیاں مزراب پر یوں مچلتی کہ فضا میں چاہت و ہجر اور فراق میں ڈوبے ایسے نغمے پھوٹتے کہ سننے والے تڑپ تڑپ جاتے۔ ادھر پایاؤ خان درخانی سے شادی کے خواب سجا رہا تھا۔ میر بائی کا قصیدہ سننے کے بعد اس کے دل و دماغ میں ایسی بے تابی و بے قراری نے سر اٹھایا تھا کہ اس کا بس چلتا تو وہ گھڑی کی چوتھائی میں درخانی کو اپنی دلہن بنا کر گھر لے آتا۔ جیسے تیسے رات گزری، صبح ہوتی ہی اس نے خانوں کو بلا کر چاندی کے سکوں سے بھری ایک تھیلی دیتے ہوئے میر بائی کو پیغام بھجوایا کہ وہ فوری طور پر درخانی کے والد طاؤس خان کے پاس جا کر نہ صرف رشتے کی بات کرے بلکہ کسی بھی طرح اسے اس رشتے پر آمادہ کرے۔ اس خدمت کی عوض اسے پایاؤ خان کی طرف سے سونے کے سکوں سے بھری تھیلی کی پیشکش کی جائے گی۔ چاندی کے کھنکتے سکوں سے بھری تھیلی ہاتھ میں لیتی ہی میر بائی کی چھوٹی چھوٹی ہریس آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے بے صبری سے تھیلی دبوچتے ہوئے کہا، تم خان سے کہو سونے کے سکوں سے بھری تھیلی تیار رکھے، بس سمجھو رشتہ طے پا گیا۔ اب درخانی کی ڈولی پایاؤ خان کے گھر کے سوا اور کہیں نہیں جائے گی۔ اس کے بعد میر بائی طاؤس خان کے گھر گئی۔ آج کل اس کی طبیعت کچھ نرم گرم چل رہی تھی، اس لیے اکثر دکان سے ناغہ کر کے وہ گھر پر ہی پڑا رہتا۔ آج بھی وہ اپنے حجرے میں بیٹھا جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ میر بائی قہوہ کی چینک تامے حجرے میں داخل ہوئی۔ خان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ قہوہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے میر بائی نے اخلاص بھرے لہجے میں پوچھا۔ اوپر والے کا کرم ہے، طاؤس خان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ درخانی کہاں ہے؟ وہ اپنی سکی کیکئی کے ساتھ باتوں میں لگی ہے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سوچا اگر آپ کا جی اچھا ہو تو میں… ہاں ہاں بولو میر بائی، کیا بات ہے؟ طاؤس خان نے جلدی سے کہا، اگر تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو… نہیں خان، میر بائی اس کی بات کاٹتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل اس دن آپ نے استاد محترم کے سامنے کہا تھا کہ آپ جلد از جلد درخانی کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتے ہیں۔ میر بائی نے نگاہیں جھکا کر تمہید کا آغاز کیا۔
اور آپ جانتے ہیں درخانی مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ میں نے بچپن سے اب تک اسے ماں بن کر پالا ہے، اور ایک چاہنے والی ماں کی طرح میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ درخانی کسی اچھے گھر میں جائے تاکہ اس کی زندگی سکون اور اطمینان سے بسر ہو سکے۔